على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ کہف میں اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، جس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک ملاقات کا تذکرہ کیا، اور اس کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے وعظ کر رہے تھے اور نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو ہم نے ایسا علم دیا ہے جو تم کو نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پھر میری ان سے ملاقات کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جس جگہ پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں جاؤ، میرے بندے کی ملاقات وہاں ہوگی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو مری ہوئی، اور اسے ایک برتن ایک زنبیل میں رکھ لو اور سفر کرو۔ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں چلی جائے، بس اسی جگہ پر میرے بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد اور خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر چلے اور سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے، ایک جگہ ٹھہرے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک پتھر تھا، اس پتھر کا ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور یوشع بن نون جاگتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی زنبیل سے نکلی، برتن سے نکلی، اور دریا کی طرف اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں اندر چلی گئی۔ اور انہوں نے یہ عجیب بات دیکھی کہ دریا میں جس طرح وہ گئی تو ایک سرنگ سی بن گئی پانی میں، دونوں طرف کا پانی ایسا کھڑا ہو گیا اور ایک سرنگ سی پانی میں بنتی چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، ابھی جگانا مناسب نہیں ہے، جب
جاگیں گے تو واقعہ عرض کر دوں گا، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی شان کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون اس واقعے کو ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں نے آگے سفر شروع کیا، اور تقریباً 1 دن اور 1 رات کا سفر کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یوشع پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ تکان بہت ہو رہی ہے، لاؤ کچھ کھا پی لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جب کھانے کا تذکرہ آیا تو پھر یاد آیا حضرت یوشع بن نون کو، اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت وہ مچھلی جو ہم لوگ لے کر کے آئے تھے اس سے پہلے جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں تو وہ دریا میں زندہ ہو کر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہی تو ہماری منزل تھی، ہم کو وہیں پہنچنا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ پھر واپس ہوئے۔ اب وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص سر سے پیر تک چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے چادر ہٹائی، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ اس ویرانے میں یہ سلام کس کی طرف سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ کی طرف سے۔ تو انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا وہ اور ہے، اور مجھے جو علم عطا فرمایا وہ اور ہے، دونوں کا علم الگ الگ ہے۔ میں اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے کوئی کام کروں گا تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے اس علم کی روح سے وہ کام جائز نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے یہ وہ جائز ہوگا اس لیے کہ اللہ نے مجھے وہ حکم دیا ہے، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آئیے میرے ساتھ۔ اب ان کو ساتھ لے کر کے انہوں نے سفر شروع کیا۔ دریا پار کرنی تھی تو ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور وہ کشتی قرآن کے بیان کے مطابق چند مسکین بھائی تھے ان سب کی مشترکہ کشتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 بھائی تھے، 10 میں سے 5 اپاہج تھے، وہ کچھ کما نہیں سکتے تھے۔ 5 بھائی یہ کشتی مل کر چلاتے تھے، اور جو کچھ اس سے ملتا تھا 10 بھائی کا اس پر گزارا ہوتا تھا۔ اس کشتی پر سوار ہو کر کے جب دریا میں چلے تو وہ کشتی والے یہ جو صاحب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو پہچانتے تھے۔ کرایہ نہیں لیا تینوں کا، انہوں نے بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی جب آگے چلی تو انہوں نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان بیچاروں نے تو بغیر کرائے کے کشتی میں ہم کو سوار کرایا، اور آپ نے ان کی کشتی میں عیب پیدا کر دیا، ایک تختہ اس کا نکال دیا۔ اگر پانی اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوبے گی اور اس میں جو مسافر ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں بھول گیا تھا، آئندہ آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ۔ خشکی پر اترے اور آگے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ اس پر نظر پڑی، یہ صاحب آگے بڑھے اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے بالکل برداشت نہیں، قتل جیسا فعل
انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم جان آپ نے لے لی، ایک بے قصور بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں تو پھر آپ مجھ کو خود سے جدا کر دیجئے گا۔ آگے بڑھے، ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو اس گاؤں میں ہم ہی جیسے لوگ تھے، یہ تینوں مسافر بھوکے تھے۔ گاؤں والوں سے کہا بھائی ہمیں ایک دن کے لیے مہمان رکھ لو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم اجنبیوں کو اپنا مہمان نہیں بنائیں گے۔ اب بھوکے ہیں تینوں، چلے جا رہے ہیں گاؤں میں، دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بس گرنے کے قریب ہے، ایک دم جھک چکی ہے۔ وہ صاحب جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ چلو اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، اور اگر سیدھی ہی کی تھی تو کچھ لے لیتے، کھانے کا تو انتظام ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ پھر صبر نہیں کر سکے، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہیں سے ہم اور آپ جدا ہو رہے ہیں۔ لیکن سن لیجئے پہلے، یہ تینوں کام میں نے کیوں کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تینوں کام میں نے کیوں کیا۔ وہ کشتی جو ہے چند غریب بھائیوں کی تھی، وہ اسی کشتی کے ذریعے کماتے تھے اور اسی پر ان کا گزارا تھا، اور دریا کے دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ تھا۔ بادشاہ ہے جو خوبصورت کشتیاں دیکھتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے۔ یہ نئی کشتی، خوبصورت کشتی، اگر اس پر ظالم بادشاہ کی نظر پڑتی تو وہ کشتی چھین لیتا، پھر ان کی روزی کا جو ایک ذریعہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ چھن جاتا۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ، ظالم بادشاہ کشتی نہ چھین سکے۔ اس طرح ان کی کشتی بچ گئی، اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا۔ اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ بچہ آگے چل کر کے کافر بنے گا، مشرک ہوگا، اور بڑا سرکش اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے والدین بھی اس کی محبت میں راہ راست سے ہٹ جاتے، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بدلے اللہ تعالی ان دونوں کو، ماں باپ کو، اس کے ماں باپ کو کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میاں بیوی کو ایک بچی عطا فرمائی جس کے پیٹ سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 نبی پیدا ہوئے۔ اور کہا وہ دیوار جو میں نے سیدھی کر دی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے۔ اگر آج وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ باہر آ جاتا تو دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، اور یہ یتیم بچے بیچارے محروم رہ جاتے۔ حالانکہ ان یتیم بچوں کے ماں باپ بہت نیک اور صالح تھے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ جب باہر ہو تو اس وقت یہ بچے جوان ہو چکے ہوں، اور کسی اور کے ہاتھ میں جانے کے بجائے یہ خزانہ ان کو ملے۔ تو دیکھیے، میں نے یہ جتنے کام کیے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ میرا علم اس لائن کا ہے اور آپ کا علم اس لائن کا ہے۔
اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے جو کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ صاحب جن سے اللہ نے ملاقات کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت ہیں کہ نہیں ہیں، اس سلسلے میں بھی مختلف رائے ہیں، اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے سلسلے میں کچھ کلمات کہے۔ ان کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے کئی ایک چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں چاہے جتنا بلند مقام عطا فرما دے، لیکن آدمی کے اندر میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ ہم کیا، ہماری حقیقت کیا۔ اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر گندے پانی سے پیدا فرمایا اور گندگی سے نکالا، ہمیں طرح طرح کی چیزوں کا محتاج بنایا، ہم ہمیشہ دوسری چیزوں کے محتاج ہی ہیں۔ اس احتیاج کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اپنے اوپر غرور ہو، اپنی کسی کمال پر ہمیں غرور ہو جائے تو یہ کسی انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تنبیہ فرمائی۔ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا تھا، حالانکہ وہ حقیقت تھی، انہوں نے کوئی خلاف حقیقت بات نہیں کی تھی۔ جب کوئی نبی اس دنیا میں ہوتا ہے اور خاص طور سے اولو العزم پیغمبر، تو اس وقت شریعت کا سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل حقیقت کہی، لیکن کہنا یہ چاہیے تھا، یہ جواب تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کروایا۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی معاملے میں ہمیں اپنی عبادتوں پر غرہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے علم پر کوئی غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ یہ بہت بڑا زہر ہے۔ دوسری ایک چیز اور کہ ماں باپ اگر نیک اور صالح ہوں تو ان کے صالح ہونے کا اثر اور اس کا پھل اولاد کو بھی ملتا ہے۔ دیکھیے، وہ دونوں یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ دفن تھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ دونوں بڑے ہو جائیں۔ ان دونوں کے ماں باپ نیک اور صالح تھے تاکہ بڑے ہو کر کے یہ خزانہ حاصل کریں۔ تو ماں باپ کی صالحیت کا ثمرہ اولاد کو ملتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا اثر ان تک پہنچتا ہے۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ہے۔ پھر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ وہ کشتی جب دریا میں چل رہی تھی تو ایک چڑیا آئی اور کشتی پر بیٹھ کر کے اور اس نے سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر کے پانی پیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس جو علم ہے اور میرے پاس جو علم ہے، ہم دونوں کے علم کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس چڑیا کے چونچ میں پانی ہے اور اس کی جو حیثیت سمندر کے مقابل میں ہے۔ اللہ کے علم کے مقابل میں ہم دونوں کو جو علم ملا ہوا ہے اس کی حیثیت چڑیا کے چونچ میں جو ایک قطرہ پانی ہے اتنی بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔